سورہ رعد آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ کل جو آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ مشرکین جو ہیں وہ ظاہری چمک دمک دیکھ کر کے کسی کو بھی خدا بنا لیتے ہیں، تو اس کے متعلق چند ایک باتیں، ہمارا جو ایک رویہ اور ہمارا جو ایک مزاج بن چکا ہے، ہم بھی کسی شے کو بڑا سمجھنا ہو تو ظاہری چمک دمک دیکھ کے اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جہاں پہ ظاہری مادی چمک دمک نہ ہو تو ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا بھی مزاج بن چکا ہے۔ جیسے آپ دکانوں پہ جاتے ہیں، ایک عام بندہ ہے، وہ دکان ہے اس کی بالکل سادہ ہے، وہاں کوئی شیشے وغیرہ نہیں لگے ہوئے، تو لوگ جو ہیں وہاں جا کر کے کیا رویہ ہوتا ہے ان کا سودا خریدتے ہوئے، اور جہاں شیشہ وغیرہ لگا ہوا ہو تو وہاں رویہ کیا ہوتا ہے یا نہیں؟ لائٹیں وائٹیں ذرا کچھ زیادہ لگی ہوں تو وہاں ان کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ جی، عام سی دکان ہو تو وہاں جا کے ریٹ کیسے طے کرتے ہیں، اگر وہاں پہ جناب کوئی اونچے لیول کی دکان بنی ہوئی ہے تو وہاں ریٹ کی بات ہی نہیں کرتے، جی جو بھی منہ سے وہ نکالیں گے وہی یہ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ یہ ظاہری چمک دمک جو ہے نا، یہ بندہ مومن کو کم از کم یہ اس کی آنکھوں کو خیرہ نہ کرے۔ بندہ مومن جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے رہتا نہیں ہے۔ یعنی ہم تو نعوذ باللہ من ذالک وہ چیزیں جو تعلق باللہ والی ہیں نا، ہم تو اس معاملے میں بھی اسی شے کو لے کر کے دنیاوی چمک دمک کو دیکھ کر کے اس کا تعلق باللہ جو ہے نا وہ ہم طے کرتے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ جی، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ مزارات جو ہیں وہ بڑے سے بڑے خوبصورت کر کے بنائے جاتے ہیں۔ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ یہاں آنا شروع ہو جائے، لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں آئیں، ٹھیک ہے نا۔ مزار کا جو ہمارے بزرگوں نے جو اجازت دی ہے وہ صرف اتنی اجازت دی ہے کہ مزار جو ہے وہاں پر یہ پہلی یہ مسئلہ ذہن میں رہے، گنبد کا مزار والے کو کوئی فائدہ نہیں، گنبد کا بزرگ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو اجازت دی ہے وہ فقط اس لیے اجازت دی ہے کہ گنبد اوپر بنا دیا جائے تاکہ آنے والے لوگ جو فاتحہ پڑھنے والے ہیں وہ وہاں بیٹھ کر گرمی سردی کا جو موسم ہے اس حساب سے وہاں بیٹھ کر فاتحہ پڑھ سکیں، بس صرف اتنی اجازت ہمارے بزرگوں نے دی تھی کہ مزار پر جو ہے وہ عمارت اتنی بنا دی جائے تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کو دقت نہ ہو۔ جی، موسم کے حساب سے بارش آ رہی ہے، باقی معاملات ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پہ پڑھنے کے لیے قرآن پاک رکھا جائے گا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عموماً مزارات پر رکھی جاتی ہیں۔ اگر وہاں پہ عمارت کوئی نہیں ہوگی تو وہاں تو پانی ہی پانی ہو جائے گا، جی وہ ان چیزوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے گنبد بنانے کی اجازت دی ہے۔ بس ہم نے اس گنبد کو، جتنا بڑا گنبد ہوگا اتنا ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا معاملہ طے کرتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ سچی میں کہہ رہا ہوں، آپ باقی چھوڑیں، پاک پتن شریف چلے جائیں، وہاں پہ 2 مزارات ہیں پاک پتن شہر کے اندر۔ ایک مزار حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کا ہے، اور دوسرا مزار جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ علمدار کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، خواجہ عزیز مکی کے نام سے وہ مشہور ہیں، وہاں پر ان کا مزار شریف ہے، یعنی وہ صحابی ہیں حضور کے، یعنی جن کا مزار بابا فرید رحمہ اللہ کا مزار بہت اونچا بنا ہوا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پیسہ حکومت لگاتی ہے۔ حکومت اس لیے پیسہ لگاتی ہے، انہیں پتہ ہے وہاں کے گدی نشین پیسہ لگاتے ہیں، انہیں پتہ ہے بھی یہاں آئیں گے تو پیسے ملیں گے۔ اور وہ جو مزار ہے وہاں پہ آقا علیہ السلام کے صحابی کا، وہ مزار چونکہ چھوٹا بنا ہوا ہے، وہاں پہ اتنی وہ معاملہ نہیں کیا گیا تزئین و آرائش والا، اس لیے وہاں لوگ نہیں جاتے۔
سمجھ آیا نا؟ یعنی گنبد نے طے کیا، زہری چمک دمک نے یہ بات طے کی کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کتنا ہے۔ اب اندازہ لگائیں نا، کہاں میرے آقا علیہ السلام کے صحابی، کہاں وہ بندہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ جھنڈا اٹھا کے جہاد میں آگے آگے بھاگتا ہو ہیں۔ اور بابا فرید رحمہ اللہ تو ایک ان کے مقابلے میں تو ایک عام امتی ہوئے نا، ہاں جی، ہمارے لیے تو بہت بڑے ہیں حضرت بابا فرید رحمہ اللہ، لیکن ہم جب ان کو آپس میں کھڑا کریں گے تو پھر حضرت جو ہیں وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ امام ہوں گے، یہ مقتدی ہوں گے، وہ استاد ہوں گے، یہ شاگرد ہوں گے، ان کا تو پھر معاملہ یہ ہوگا، وہ پھر آقا ہوں گے، یہ پھر نوکر اور غلام ہوں گے ان کے دروازے کے۔ یہی معاملہ ہم نے ہر جگہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر کے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ اس بزرگ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام کتنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب تو ہمارے لوگوں نے، جیسے میں نے کل بھی تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ ہمارے لوگوں کی زبان پر جو ہے اتنا خدا خدا نہیں ہے، اتنا نبی نبی نہیں ہے جتنا پیر پیر ہے۔ ان کو پتہ ہے بھی خدا کہاں دکھ رہا ہے، ان کو پتہ ہے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں نظر آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے پیر سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہم اینٹ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں سارا پیر کے نام پہ جمع کر رہے ہیں، اور اس لیے سارا نام بھی پیر کا لیتے ہیں۔ وہ خدا رسول کا نام ان کی زبان پر نہیں آتا۔ کئی لوگوں کے منہ سے سنا پیر کا کرم ہے، جی پیر کا کرم ہے، سائیوں کا کرم ہے، بھی خدا رسول کا بھی تم پر کرم ہے یا نہیں؟ یار یہ بزرگ لوگ جو تھے ان تک پہنچنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ انہی کو منزل مقصود سمجھ لیں اور یہیں پہ بیٹھے رہیں، یہ تو راستے تھے، یہ راستے دکھانے والے تھے، یہ تو ہادی وحدت تھے، یہ توحید کا راہ دکھانے والے تھے۔ یعنی انہوں نے تمہیں رب تعالیٰ کا راہ بتا دیا، انہوں نے تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتا دی، یہ تو راستے تھے، تم نے اسی کو منزل سمجھ لیا، یہیں پہ بیٹھے رہ گئے، تم نہیں سمجھ آئی؟ پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو وہ ظاہری چمک دمک جو ہے نا اسی کو دیکھ کے ہم راستے میں پڑے رہ گئے، آگے ہم نہیں جا پائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت جس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر پائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اسی کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، اللہ تعالیٰ نے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانے میں کون ہوں۔ بتائیں، ہم تو بزرگوں کے پاس گئے اس لیے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت دے دیں، لیکن امتی جو ہے، مرید جو ہے، وہ جب گیا اپنے پیر کے پاس تو اپنے رب کو بھی بھول گیا، جس نبی نے ایمان کا تعارف دیا تھا، جس ایمان نبی نے قرآن دیا تھا، اپنے نبی کو بھی بھول گیا۔ بتائیں، رب کو بھی بھول گیا، اپنے نبی کو بھی بھول گیا، پیر 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 ہو رہی ہے، رات دن پیر پیر ہو رہی ہے۔ بتائیں، اٹھتے بیٹھتے پیر کا ذکر ہے، جاتے آتے جاتے پیر کا ذکر ہے۔ یار کیوں یار؟ رب تبارک و تعالیٰ جس خالق اور مالک نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ اس کا بھی کہیں ذکر کرنا ہے۔ میں نے قسم خدا کی، میں نے خود نہیں دیکھا، میرے ایک شاگرد ہیں، وہ عالم ہیں، معتبر عالم ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک جماعت آئی تھی پیر کو ماننے والی، انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو تسبیحیں پکڑائیں اور ان تسبیحوں پہ اپنے پیر کے نام پڑھے، اس طرح کر کے وہ پیر کا جو نام لے رہے تھے اس پیر کے نام کی تسبیحیں پڑھیں باقاعدہ۔ کہتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور پیر 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 پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تسبیح کس لیے تھی؟ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ تسبیح کا تو معنی یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دینا۔ تو تم نے اپنے پیر کو ہر نقص سے پاک قرار دینا کہاں سے نکال لیا بھائی؟ آج یہی وجہ ہے کہ رب رسول کی گستاخیاں ہوتی ہیں، کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، ان کے پیر کے خلاف بات ہو جائے تو فوراً باہر آ جاتے ہیں، سارے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ السلام کی بے ادبی پہ باہر نہیں آتے نا، رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی پہ انہیں کچھ نہیں ہوتا، ان کے پیر کے خلاف بات کر دی جائے فوراً نکل کے باہر آ جائیں گے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اس بات کو آپ یہ اچھی طرح باور کر سکتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ پر، ان کے اعصاب پر کس کی محبت جو ہے وہ زیادہ حاوی ہو چکی ہے، رب رسول کی محبت زیادہ حاوی ہے یا پیر کی محبت زیادہ حاوی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہی ظاہری چمک دمک جو ہے، اب میں اس مسئلے کو مزید کھولتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بحیثیت قوم چمک دمک کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے، جو بندہ ظاہری چمک دمک دیکھنے والا ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حق شناسی سے اندھا کر دیتا ہے۔
اسے پھر حق دکھائی نہیں دیتا، حق سنائی نہیں دیتا، حق سجائی نہیں دیتا۔ جتنا لاکھ مرضی کھڑا ہو کے سامنے بندہ کوشش کرتا رہے، اس بندے کو کبھی بھی حق دکھائی نہیں دے گا، حق سنائی نہیں دے گا، حق سجائی نہیں دے گا۔ سمجھ آ رہا مسئلہ نہیں آ رہا؟ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہ ہماری طبیعت کیا ہے، ہم کس چیز کی طرف جو ہے نا، کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم ہے نا، آپ میری طرف دیکھیں، قرآن کریم ہے نا، دو بندے پڑھنے والے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ بغیر سر کے پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم کا مفہوم سمجھا رہا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم کا مفہوم سمجھا رہا ہوں نا۔ بتائیں آج تک کسی کو یہاں پہ واجتاری ہوا ہے قرآن سن کے؟ ہوا کبھی؟ کئی بار ہم مجمع میں جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی پہ واجتاری نہیں ہو رہا، حدیث حضور کے سنا رہے ہیں، کسی پہ واجتاری نہیں ہو رہا، وہ کہیں سے کسی کے پیر کا ذکر آ جائے تو اللہ، اس طرح پورا مجمع مچل جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغوں پر قرآن نے اتنا اثر نہیں کیا، ان کے دماغوں پر رب کے کلام نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا اثر اور جتنی جو ہے نا وہ گرفت ان کے پیر کی ہے، قرآن کی نہیں۔ کیوں؟ یعنی ان کو سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سامنے ہوتی تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان بھی سمجھ آتی۔ امام الانبیاء علیہ السلام سامنے بیٹھے تو ان کو آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان بھی سمجھ آتی، کیونکہ پیر کو انہوں نے دیکھ رکھا تھا، تو پیر کا جیسے نام آیا تو فوراً اچھل کود شروع ہو گئی ہے یا نہیں ایسا؟ اچھا، قرآن پاک پڑھا جائے، ایک بندہ سر کے ساتھ پڑھنے والا ہے، اور سر کے ساتھ پڑھنے والے بھی آج کل بڑے عجیب ہیں۔ ہاں جی، آج ہمارے ہاں قرآن سب سے سونا وہ پڑھا جاتا ہے جس کا سانس لمبا ہو۔ ہاں جی، 1.5 منٹ سانس، 2 منٹ سانس، کہاں سے آ رہا ہے؟ لمبا سانس نکالنے کے لیے افریقہ سے قاری صاحب آ رہے ہیں بھائی، وہ آگے گھوم جا رہے ہیں، وہ سارے ہیں، وہ پیچھے سے جناب کٹے کھلے ہوئے ہیں سارے، وہ جا رہے ہیں، مصر سے قاری صاحب آ رہے ہیں جی، لمبا سانس ہے ان کا بھائی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اپنی مسجد میں جو قرآن پاک پڑھنے والا آپ کا امام ہے، کبھی آپ نے اس سے تو قرآن پاک نہیں سنا؟ اگر آپ کو قرآن سے ہی محبت تھی تو آپ اسے کہتے جی ہمیں قرآن سنائیں جی، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے امام الانبیاء علیہ السلام کو دے کر کے۔ اور آقا علیہ السلام قرآن پاک کو اسی لیے لائے تھے کہ آپ لوگ جو ہے نا صرف اس کو اپنے کانوں کا مزہ، کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے قرآن سنتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں حق سے محروم کیسے کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، کہ مولوی صاحب تھے، امام تھے کہیں، تو انہوں نے کہیں رات کو نماز عشاء ہو رہی تھی مسجد نبوی شریف میں، وہ سنی، مسجد حرام شریف میں، کعبہ شریف میں، وہاں وہ شیخ شریم تھے، امام تھے وہاں کے، وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی آیت مبارکہ، خشیت الہی والی آیت مبارکہ آئی تو وہ رونے لگے، ان پہ رکت آ رہی ہوگی اور بار بار وہ آیت پہ زور دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے جب سنا تو انہوں نے کہا بھی مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اب وہ بیچارے کو پتہ تو تھا نہیں کہ قرآن پاک کی کون سی آیت پر رونا ہے اور کون سی آیت پہ خوش ہونے والی بات ہے۔ وہ سحر کی نماز میں پڑھنے لگا واللہ یئسن من المحیض من نسائکم۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری وہ عورتیں جو اتنی بوڑھی ہو جائیں اور ان کو وہ خاص ایام آنے بند ہو جائیں، وہ یہ آیت پڑھنے لگا اور اس پر رکت آئی ہوگی، رونے لگا اسی آیت پہ، اور بار بار وہ یہ آیت پڑھے جا رہا ہے، اور بندے پیچھے جو کھڑے ہوئے تھے وہ بھی بیچارے رونے لگے، انہوں نے بھی سمجھا کہ رونے والی بات ہے یہاں پہ، واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، رونے لگا اس پہ، اور بار بار اس کو پڑھے جا رہا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا جب ہم قرآن پاک کے معنی کو کچھ نہیں سمجھیں گے نا، قرآن پاک کے ترجمہ کو کچھ نہیں سمجھیں گے، قرآن پاک کی فہم کو کچھ نہیں سمجھیں گے، قرآن پاک کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا ہی نہیں چاہیں گے، تو پھر ہم انہی باتوں پہ روئیں گے۔ وہ اپنی طرف سے جناب چاہ رہا ہے کہ وہ لوگوں پہ رکت تاری ہو، لوگوں پہ رکت تاری ہو، لوگ رونے لگ گئے۔ ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمہ اللہ تھے، تو وہ ان کے پاس ایک کوئی عالم کہیں سے آ گئے، سنا انہوں نے کہ بزرگ ہیں، وہ جب آیا ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے نماز کھڑی کی، جماعت کھڑی ہوئی، تو وہ جس طرح عام لوگ جو ہے ہمارے عین ہا نکالتے ہیں، قوف نکالتے ہیں پچھلے محلے سے جا کے، وہ والا حساب نہیں تھا، وہ ذرا سادہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔
وہ جب آئے تو ان کو بھی ویسے بیماری ہوتی ہے، جو اس طرح کے جو نئی نئی تجویز پڑھ کے آتے ہیں نا، فوراً نیچی ٹیپ ہاتھ میں ہوتی ہے، مدیں ناپنا شروع کر دیتے ہیں، تھرما میٹر، مد کتنی کھینچی، یہ تو 3 الف تھی، اس نے 1.5 الف کھینچی ہے، 1.5 الف کم رہ گئی یہ بھی ان کو مرض ہوتا ہے۔ ان کا بھی کچھ حساب ایسا تھا، وہ آئے انہوں نے نماز پڑھی تو وہ تو سادہ پڑھنے والے تھے، یعنی کہ جو صفات لازمہ ہیں صرف انہی کو پورا کر رہے تھے، باقی جو صفات ہیں جو عارضہ ہیں وہ ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی ان کی۔ تو وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز جب پڑھائی انہوں نے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اتنا بڑا بزرگ ہے، نماز اس نے غلط پڑھا دی ہے، نماز اس نے چھوڑی کہ نماز تو غلط پڑھا رہا ہے، کیا پڑھنی ہے اس کے پیچھے، تو نماز چھوڑی اور جناب نکل گیا وہاں سے۔ رہے اسی شہر میں، رات کے وقت جناب صبح کا جب ٹائم ہوا تو کہیں داخل ہوئے نہانے کے لیے تالاب میں، تو وہیں سے شیر آ گیا، شیر آ کے ان کے کپڑوں کے پاس بیٹھ گیا، وہ حضرت کے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے نہانے کا نظام ہی ایسے ہوتا تھا کہ کپڑے اتارے اور نہر میں گھس گئے، کھال میں گھس گئے، وہیں نہایا اور باہر آ کے کپڑے پہنے، کپڑے باہر رکھے ہوئے خود پانی میں گھس گئے، نہانے لگے تو باہر دیکھے تو شیر آ گیا اور بیٹھا بھی کپڑوں کے اوپر ہے۔ تو بزرگ رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ اب اس نے بتایا تو کسی کو نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وہ بزرگ رحمہ اللہ آئے، انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ ان کو اطلاع ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے شیر کو کان سے پکڑا اور کہا یار نکل جائے یہاں سے، تجھے نہیں پتہ یہ قاری صاحب ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ نہا رہے ہیں۔ تو جیسے وہ باہر آیا تو وہ بڑا شرمندہ، منہ نے پرلی طرف کیا، اس نے آ کے کپڑے پہنے تو کہنے لگا حضرت میں بہت شرمندہ ہوں، یہ مقام آپ کو کیسے ملا ہے؟ اللہ بزرگ فرمانے لگے یار بس تم عین ہاتھ ٹھیک کرتے رہے ہو، میں دل ٹھیک کرتا رہا ہوں، میں یہ ٹھیک کرتا رہا ہوں۔ ہم نے یعنی کہ دیکھیں وہ ظاہری چمک دمک پہ تھا، وہ جو ہے نا وہ قلب کی چمک دمک پہ توجہ دیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر کہاں چھوڑ دیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا۔ کاش کہ ہم لوگ جو ہے نا قرآن پاک کو بھی ظاہری یہ سر آواز یہ لے اس کو چھوڑ کے قرآن پاک کی حقیقت کی طرف آ جائیں، قرآن پاک کے معانی اور مفہوم اور اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لیے نازل کیا ہے، ما نزلہ، جس لیے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس مقصد کی طرف آ جائیں۔ واللہ باللہ کہتا ہوں آج بھی امت جو ہے وہ غالب آ سکتی ہے، وہ ان سروں سے کبھی غالب نہیں آئے گی، عین ہا نکالنے سے کبھی غالب نہیں آئے گی۔ امت آج بھی اگر غالب آئے گی تو پھر اسی بات سے غالب آئے گی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے قرآن پڑھایا تھا، آقا علیہ السلام کے غلاموں نے قرآن حضور سے سیکھا تھا، سچی بات ہے۔ اچھا ایک مثال میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، یہ ظاہری چمک دمک کی۔ مدینہ شریف میں ہمارے لوگ جاتے ہیں جی، اور وہاں حقیقت کیا ہے، وہاں سے لینا کیا چاہیے، وہاں سے مانگنا کیا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز بانٹنا ہے مجھے یہی بتا دیں۔ کتنی مارکیٹیں تھی آقا علیہ السلام کی بتائیں ذرا، کتنے باغات تھے آقا علیہ السلام کے وہ بھی بتائیں ذرا۔ آقا علیہ السلام جو رب تبارک و تعالیٰ سے لے کر کے بانٹنے آئے نا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، ہاں جی۔ آج ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں، ان کے منہ پر ان کی زبان پر کیا چیز ہوگی؟ وہاں کی دہی، وہاں کی لسی، سبحان اللہ، بس لسی اور دہی ہے یا نہیں، اور البیک، یہ اس وقت عمرے کا رکن اعظم ہے، البیک اور وہاں کی لسی دہی، یہی ہے جی۔ یہاں آئیں گے زندگی ساری یہی تعریف کرتے رہیں گے، لسی سبحان اللہ، حضور کے شہر کی لسی تو پھر سبحان اللہ۔ میں نے کہا تجھے حضور کے شہر کی لسی نظر آ گئی ہے، وہاں پہ کہیں بیٹھے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانی دکھے جو قرآن پاک کا مفسر بن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تجھے امت کا سب سے بڑا قاری، جو اتنے بڑے قاری ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کرنے پر لگایا تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، وہاں وہ نہیں دکھے تجھے؟ وہاں بیٹھ جاتا ان کے پاس اور کہتا جناب جیسے آپ نے قرآن سیکھا ہے میری بھی سفارش کر دیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور مجھے بھی سکھا دیں قرآن۔ میرے آقا علیہ السلام تو وحی تقسیم کرنے آئے ہیں، اگر کوئی بندہ وہاں جائے اور اسے وحی کا نور مل جائے تو سمجھے کہ واقعی یار مجھے آقا علیہ السلام نے جس لیے بلایا تھا، مجھے آقا علیہ السلام نے وہ میری جھولی میں وہ لال ڈال کے بھیجا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ وہاں جائے اور آقا علیہ السلام مجھے پکڑ کے بٹھا لے، یہاں بیٹھ میرے سامنے بیٹھ، یہاں مجھے قرآن پڑھ کے سنا دوں، ہاں یہاں تفسیر پڑھ میری تو، یہاں پڑھ جناب جو میں نے پڑھایا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ قسم خدا کی جو بندہ اس نیت کے ساتھ گیا ہے، یہی فیض لینے گیا ہے، یہی فیض لے کے آیا ہے، تو اس کا جانا بھی قبول ہو گیا، وہاں سے اس کا آنا بھی قبول ہو گیا میرے رب کی بارگاہ۔ تو ہماری جو زبانوں پر دہی اور لسی ہٹتی کون، البیک ہماری زبان سے نکلتے ہی کون، ہمارے میں تو زبان کا چسکا پڑا ہوا ہے یار، بتائیں
تو جو بندہ ان ظاہری چیزوں پہ رہ جاتا ہے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا. سچی بات ہے. ہمارے ایک دوست نے بڑے کرم فرمائے مجھے، وہ کل بتانے لگے، مجھے بہت خوشی ہوئی. سچی بات ہے. ان کے بچے تھے، وہ یہاں پڑھتے تھے، وہ 2-4 سال شاید بتا رہے تھے. ایک پارا ان کا، ایک چھوٹا قاعدہ وہ ہوا ان کا پڑھتے ہوئے، اور ایک جو ہے وہ عامہ پارا پڑھ رہے تھے. مدینہ شریف میں گئے، انہوں نے خود بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ مطالعہ کیا، اور ان کا بچہ جو ہے، ان کا ایک چھوٹی بچی کے بتا رہے تھے، یہ بچے کے بتا رہے تھے، اس نے 13 پارے وہاں پڑھ لیے صرف 1.5 مہینے میں. بتائیں، اور وہ بھی بہت زبردست انداز کے ساتھ. یار ہم جاتے ہیں وہاں، ہم کیا لینے جاتے ہیں؟ کبھی ہم یہ سوچ لے کے گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں جیسے آپ نے خالد بن ولید کو غیرت ایمانی تھوڑے ہی عرصے میں پلا دی تھی، اور نہ بڑے بڑے میدانوں میں فتح یاب ہو کر کے آئے تھے، یا رسول اللہ ان میں سے بھی کسی کو بنا دیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ بھی غیرت ایمانی آپ کی بارگاہ سے لے جائے. وہاں سے خالد بن ولید نکل رہے ہیں، وہاں سے ابو عبیدہ بن جراح نکل رہے ہیں، وہاں سے جناب اتنے جو بڑے امین امت نکل رہے ہیں، وہاں سے حضرت معاذ بن جبل اٹھ رہے ہیں، سعد بن معاذ اٹھ رہے ہیں، قرآن کے بڑے مفسر اٹھ رہے ہیں، اتنے بڑے محدث ابو ہریرہ اٹھ رہے ہیں. اور یار کوئی تو جا کے مانگ لے آقا علیہ السلام سے. وہ تبھی مانگے گے نا جب ہم ظاہری چمک دمک سے نکل کے آگے جائیں گے، اور ہم نے ظاہری چمک دمک کو نہیں دیکھا، ہم تو اپنی زبان کے ذائقے کو ہی دیکھتے رہے وہاں جا کے. یار ہے یا نہیں ایسا؟ یہاں جو تذکرے وہ سبحان اللہ اتنی جناب وہاں پہ افطاری، سبحان. ایک بندہ یہاں پہ اچھی بڑی سفید داڑھی میرے پاس ہے، وہ ذرا زیادہ ہی ذوق تھا اسے انگریزی بولنے کا، کہتا جی حضرت کیا بتائیں آپ کو، وہاں پہ افطاری اتنی جوسیز، پانیز، روٹیز، میں نے کہا یہ بھی کہہ دیں پھر صاحب، پانیز. اسی پہ کھڑے ہوئے. سچی بات ہے. بس وہ کھانے پینے پہ لنگر، کھانا پینا بس. یار میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں، صفہ میں پڑھنے والے حضور کے صحابہ ہیں جی، فرماتے ہیں کئی دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. مدینہ منورہ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی کبھی کھجوریں پک جاتی تو وہ خوشے لے کے آتے، مسجد نبی شریف میں اس طرح رسی باندھ کے نا جو خوشے لٹکا دیتے تھے. آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان پانی بھر لیتے برتن میں، وہ کھجوریں بھی کھا رہے ہیں اور پانی بھی پی رہے ہیں، اسی سے جناب اپنا پیٹ بھرتے. اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر بھائی سیکھنا شروع کر دیتے. ان کی جو توجہ ان چسکوں پہ نہیں تھی یار. جب سے امت چسکے پہ پڑی ہے، وہ کان کا چسکا ہو، سر سنیں گے تو ٹھیک ہے جی. نعت خانوں کو ہم سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں بتائیں؟ اس لیے سنتے نا تو چسکا پورا کرتے ہیں کان کا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ ہے. اور یعنی کہ دیکھا جائے تو امت جو ہے نا اس وقت تقریباً اپنا پیسہ صرف چسکے پہ خرچ کر رہی ہے، زبان کے چسکے پہ، کان کے چسکے پہ، آنکھوں کے چسکے پہ، اسی چسکے پہ پیسہ جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر جس دن اس امت کا پیسہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لگنا شروع ہو گیا، سمجھے کہ جس دن انہوں نے ذہن ہی بنا لیا نا اب ہمارا پیسہ، ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہماری زبان جو ہے وہ صرف حق کے لیے سنے گی، حق کو چکھے گی، حق کے لیے بولے گی، حق کے لیے ہی کلام کرے گی، تو میں کہتا ہوں اسی دن دین غالب آ جائے. بس اپنی قوم کو اس چسکے سے نکال لیں. میرے کئی سارے دوست ہیں، سچی بات ان کو میں نے سمجھایا، وہ محفل نعت کرواتے تھے سالانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، انہوں نے محفل نعت کروانی بند کر دی. محفل نعت کروانی بند کر دی. ہاں اس طور پہ کرتے ہیں کہ کچھ دوستوں کو، مخصوص دوستوں کو بلوایا جو با ادب سننے والے، اور ایک آدھا بندہ اپنے محلے کا ہی نعت خواں بلایا جو اچھا پڑھنے والا ہو، اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا ہو، اسے بلایا اور اتنی سی محفل کر لی اور چھٹی دی. وہ جو فلانا آ رہا ہے جناب، ہاں جی شلوار کسی کی پہنی ہوئی ہے، قمیض کسی کی پہنی ہوئی ہے، داڑھی جناب منڈی ہوئی، یہیں پہ آپ کے محلے میں ایک نعت خواں گھومتا ہوتا ہے، وہ کیوں ٹی وی پہ بھی آتا ہے جناب، پینٹ کوٹ میں ہوتا ہے اکثر. ایک بار میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، گانے گنگناتے ہوئے جا رہا تھا، اور لوگوں نے جناب اس کے ماہانہ پیسے لگائے ہوئے ہیں، یہ عاشق یہ ثنا خان رسول ہے جناب، ماہانہ پیسے 50,000 روپے دیتے ہیں اس کو. حساب لگا لیں آپ ان کا. کیا ہے یار یہ؟ یہیں پہ اللہ نہ کرے وہ آپ کا امام مسجد کا جناب، یا کسی بھی مسجد کا امام جو ہے، آپ اس کو پینٹ میں نظر آ جائے، نماز پڑھیں گے دوبارہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. لیکن ان کو کیسے قبول کر لیا انہوں نے؟ مطلب یہ ہے صرف کانوں کا چسکے، اندر سے یہ بھی وہی ہیں وہ بھی یہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی جس طرح کر کے مشرک جو ہے وہ ظاہری چمک دمک دے کے اندھا ہوا نا، کچھ ہمارا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے. بس فرق یہ ہوا ہے کہ وہ مشرک جو ہے اس نے ان کو خدا مان لیا ہے، ہم جو ہے ظاہری چمک دمک دیکھ کے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکے. بس زبان سے کلمہ طیبہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، زبان سے سارا کچھ جاری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی
وہ کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ، وہ اقبال کا شعر ہے، بد نصیب ہے کتنا بندہ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو جناب قرار تک نہیں پہنچا، ہیں جی، درے یار تک تو پہنچا، دل یار تک نہیں پہنچا ہیں۔ وہاں تو مقصد تیرے جانے کا یہ تھا یار، محبوب علیہ السلام کے دل پہ جا کے دستک دیتا تو یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں آپ کا غلام آ گیا ہوں۔ محبوب علیہ السلام دل سے تو ایک راضی ہو جاتے، وہ در تک پہنچنا تو ہر بندہ پہنچ جاتا ہے، مقصد تو یہ ہے کہ بندہ غلام جو ہے وہ دل تک پہنچ جائے۔ وہ دل تک پہنچنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے دل پر وحی نازل فرمائی ہے، یہ وحی کی محبت دل میں لے آئے تو جو چیز آقا علیہ السلام کے دل پہ نازل ہوئی یہ اس کے ساتھ محبت کرے گا تو یہ دل یار تک بھی پہنچ جائے گا۔ بہت کم نصیب جو قرار تک نہ پہنچے ہیں، کم نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ کب یہ دل یار تک پہنچ جائیں، وہ دل یار تک تبھی پہنچیں گے جب ظاہری چمک دمک کو چھوڑیں گے، کانوں کو چسکا چھوڑیں گے، زبان کا چسکا چھوڑیں گے، آنکھ کا چسکا چھوڑیں گے، پھر جو ہے یہ دل یار تک بھی پہنچیں گے۔ در یار تک اس نے بلا لیا ہے تو پھر دل یار تک بھی پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔